الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 14 سپارے اختتام پذیر ہوئے۔ آج سے ہم 15ویں سپارہ اور سورہ بنی اسرائیل، جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ سورت کے آغاز میں سورت کا تعارف، یہ کب نازل ہوئی، اس کی آیات کتنی ہیں، اس کے حروف کتنے ہیں اور اس کا شان نزول کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا ہے، یہ بیان ہوتا ہے۔ نام سب سے پہلے، یہ سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ اسراء اور سبحان کے ناموں سے بھی موسوم ہے، یعنی اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اس کا نام اسراء بھی ہے اور اس سورت کا نام سبحان بھی ہے۔ اس میں 12 رکوع، 121 آیات، 533 کلمات اور 346 حروف ہیں۔ نزول، اس سورہ کی پہلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا نزول سفر معراج کے بعد ہوا، اور معراج ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ معراج کب ہوئی؟ نبوت کے 10ویں سال معراج ہوئی، نبوت کے 10ویں سال معراج ہوئی، اور یہ نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا پہلا سال، اور یہ ہجرت کے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ مضامین، وہی مکہ ہے، وہی اہل مکہ کا تشدد، تعصب اور کج بیسی کی عادت ہے۔ عام مضامین کے لحاظ سے اس صورت کو ان صورتوں سے گہری مناسبت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، لیکن 2 چیزیں یہاں ایسی موجود ہیں جو دیگر صورتوں میں نظر نہیں آتی۔ ذکر اسراء کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا گیا ہے، ان کو ان کی گزشتہ زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کی تاریخ کے نشیب و فراز، ان کے عروج و زوال کی داستان کے اہم ابواب ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی انہیں سیاسی برتری، معاشی خوشحالی بخشی گئی تو انہوں نے ہر بار سرکشی اور نافرمانی کی روش اختیار کی، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں ان کی غلط روی پر متنبہ کرنے کے لیے تشریف لایا تو وہ بکھر گئے، اور اسے اپنی عزت نفس کا سوال بنا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ اے بنی اسرائیل، جب بھی تمہارے سرکشی انتہا کو پہنچی تو ہمارا عذاب بھی کبھی بخت نصر کی شکل میں نمودار ہوا، اور کبھی اینٹی اوکس اور پومی اور ٹیٹس رومی بادشاہوں کے روپ میں ظاہر ہوا، اور انہوں نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا اور تمہیں غلامی کی ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اب پھر تمہیں پیغمبر اسلام کی بعثت سے اصلاح احوال کا ذرّی موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنے ماضی کے خونخواہ داستان کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے تو اس نبی برحق پر ایمان لاؤ اور اس کا دین قبول کر لو، اور اگر تم اپنی نافرمانی کی عادت سے اب بھی باز نہ آئے تو ہمارا قانون مکافات پھر حرکت میں آ جائے گا۔ یہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئیں، جہاں بنی اسرائیل کا کوئی فرد اقامت پذیر نہ تھا، ان میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور ان کو اصلاح احوال کی دعوت بتا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں دعوت قرآن کا مخاطب بنایا جانے والا ہے۔ نیز اس کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں اس نظام حیات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو اسلام اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور دنیا انسانیت میں رائج کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مظلومیت کا دور ختم ہونے کے قریب ہے، شاندار مستقبل کا آغاز ہوا چاہتا ہے جبکہ اسلام ایک قوت حاکمہ کی حیثیت سے نمودار ہوگا۔ چنانچہ 1 سال بعد جب محبوب رب العالمین نے مکہ سے ہجرت کی اور سرزمین یثرب کو مدینۃ الرسول ہونے کا شرف ارزانی فرمایا تو وہاں صرف اہل مکہ کے ہم عقیدہ مشرکین سے ہی واسطہ نہ پڑا، بلکہ یہود بھی قرآن کے مخاطب ہوئے اور انہیں سمجھانے کے لیے ان آیات نے بڑا مؤثر کردار انجام دیا۔ نیز وہاں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی جس میں قرآن کے لائے ہوئے لائے عمل اور نظام حیات پر عمل کیا گیا۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت کی طرح اس سورت کی ہر آیت بھی ایک شمع روشن ہے، اور اس لیے ہر آیت خصوصی توجہ کی مستحق ہے، اور اپنے اپنے مقام پر میں نے مقدور برزیال قرآن کے قاری کی توجہ مبذول کرانے کی صحیح کی ہے، لیکن سورت کے اس مختصر تعارف میں قرآن کا مطالعہ کرنے والے کی توجہ آیات نمبر 61 تا 65 کی طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ان آیات میں انسان کو مسجود ملائک بنانے کے شرف سے مشرف فرمانے کے بعد شیطان کے ایک چیلنج کا ذکر ہے۔ ابلیس کہتا ہے، یہ آدم خاکی جس کے سر پر تو نے تاج کرامت رکھا ہے، اگر تو مجھے مہلت دے تو لا احتنکن ذریتہ، میں اس کی اولاد سے یہ تاج کرامت چھین لوں گا، بلکہ اس کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا
کہ وہ شرف انسانیت کی خلت فاخرہ کو خود اتار پھینکے گا۔ جلال کبریائی اس لعین کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ فاستفزز من استطعت، کہ تجھے کھلی چھٹی ہے ان کو گمراہ کرنے کا، جو ذریعہ تو اختیار کر سکتا ہے اختیار کر، تجھے اجازت ہے، اپنے سارے جتن کر ڈال، اپنے سارے دامن ترویز بچھا دے، ترغیب و ترہیب کی کوئی صورت ایسی نہ رہنے دے جسے تو کام میں نہ لائے، لیکن سن اور کان کھول کر سن۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس زمرہ میں داخل ہیں۔ کیا ہم وہ خود فراموش ہیں جو ابلیس کی ادنا سی انگیخت پر ڈگمگانے لگتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی وصفہ اندازی سے اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یا ان عبادی کے زمرے میں شامل ہیں اور اس کی شورش و طغیان کے طوفانوں میں فولادی چٹان کی طرح سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا ترہ امتیاز اس کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول کے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کے ذکر کے باعث اس صورت کو دوسری صورتوں کے مقابلے میں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس کی تفصیل آپ اس کی آیت کی تشریح کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔